الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم۔ سنو، الا ان اولیاء اللہ، جو اولیاء اللہ ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ ولا یلی کا معنی ہے اولی جو ہے وہ دو چیزوں کا درمیان میں کسی فاصلہ نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لوگ ولایت رکھتے ہیں وہ اللہ سے فاصلے پر نہیں ہوتے۔ اولیاء اللہ اللہ کے اتنا قریب ہوتے ہیں کہ اللہ اور ان کے درمیان کسی چیز کا فاصلہ نہیں ہوتا، خواہشات کا فاصلہ نہیں ہوتا، جاہ طلبی کا فاصلہ نہیں ہوتا، وغیرہ غیرہ جو باقی عام انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے درمیان اور ان کے درمیان میں جو فاصلے ہوتے ہیں وہ اولیاء اللہ اور اللہ کے درمیان میں فاصلے نہیں ہوتے۔ جب ان کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اولیاء اللہ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں، تو اس کے بعد لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ خوف ہے نہ حزن، ان کے لیے خوف و حزن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کی زندگی پرسکون، ان کے لیے ایک طمانینہ اور ایک قلب مطمئن۔ خوف نہیں ہوتا اس لیے کہ اولیاء اللہ کو ہمیشہ ایک خوف لاحق رہتا ہے کہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، خوف لاحق رہتا ہے اور گریہ کرتا ہے اور اپنے اس کو تقصیر سمجھتے ہیں، قصور سمجھتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں۔ جو ذوق بندگی نہیں رکھتے ہماری طرح، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ جب معصوم ہے تو پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ وہ گناہ سے استغفار نہیں کرتے، گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ اپنے عمل کو ہیچ سمجھتے ہیں اور پھر اس کی کوتاہی سمجھتے ہیں، حق بندگی ادا نہ ہوا، اس وجہ سے وہ گریہ کرتے ہیں، بس صرف استغفار کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ ایک خوف ہے ان کے دلوں میں، خوف خدا۔ یہ خوف خدا ضمانت ہے ان کے لیے باقی تمام خوف سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کا خوف ان کے دل میں نہیں آ سکتا۔ ایک خوف ہزار خوف سے نجات دلاتا ہے۔ خوف ہوتا ہے کسی آنے والے خطرے سے، کسی آنے والے نقصان سے، کہ ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے، جانی خطرہ ہے، مالی خطرہ ہے، عزت کے لیے خطرہ ہے، اپنے وقار کے لیے خطرہ ہے، مفادات کے لیے خطرہ ہے، اس سے خوف ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے کوئی کسی قسم ان کی زندگی کا متاع عزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نہ کوئی چھین سکتا ہے، نہ کوئی ضرر پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی لے سکتا ہے۔ ان کے پاس جو متاع ہے اس کو غضن پہنچنا ممکن نہیں ہے کہ خوف آ جائے۔ جان کے بارے میں تو اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ وہ موت کے ساتھ مشتاق ہوتے ہیں کہ موت ان کے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے نا کہ یہود کے بارے میں فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ
اے یہودیو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو اور باقی لوگ نہیں، تم اللہ کے ولی ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ولی اللہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جن کو عشق اور محبت ہے، اللہ کے سے فاصلے میں نہیں ہے، وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تم اگر ولی اللہ ہو، اولیاء اللہ ہو، تو موت کی تمنا کرو۔ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ موت بھی ان کے لیے شہد سے بھی شیرین ہے۔ کس چیز سے خوف ہوگا؟ ان کا متاع عزیز اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ کی عبادات، اللہ کی محبت ان کا متاع عزیز، اس کے لیے کوئی خوف لائق نہیں۔ جان کا مسئلے میں بھی اشتیاق رہتے ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف کا وجود نہیں ہے۔ ولا هم يحزنون، حزن ہوتا ہے کوئی چیز ہاتھ سے چلی جائے، دولت نکل گئی، عزت نکل گئی، خواہش پوری نہیں ہوئی، ہمارا اولاد کا ضیاع و نقصان ہو گیا۔ ہونے والا ہے تو خوف آتا ہے، ہو چکتا ہے حزن آتا ہے۔ کوئی نقصان خسارہ ہونے والا ہے تو اس کے لیے خوف ہوتا ہے، جب ہو چکتا ہے تو حزن ہوتا ہے، غمگین ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے ہاتھ سے کوئی چیز نکلتی نہیں، کوئی چیز جاتی نہیں، خسارہ نہیں اٹھاتے۔ وہ مال و دولت ان کے نظر میں کسی شے کا نام نہیں ہے کہ اس کے جانے سے حزن آ جائے۔ حضرت سید شہداء علیہ السلام کا ان کی یہ دعائے عرفہ بہت قابل توجہ ہے۔ اس میں اس چیز کی تشریح ہے کہ اولیاء اللہ کے لیے خوف کیوں نہیں ہوتا، حزن کیوں نہیں ہوتا۔ اس میں ارشاد فرمایا نا، ماذا وجد من فقدک، جس نے تجھے کھویا اس نے پایا کیا؟ وما الذی فقد من وجدک، جس نے تجھے پایا اس نے کھویا کیا؟ وہ حزن کیسے کرے گا؟ جس نے اللہ کو پایا اس نے تو کوئی چیز نہیں کھوئی، کوئی چیز کھو نہیں سکتا، وہ دولت سے مالا مال ہوتا ہے، اس کے لیے حزن بے معنی ہے۔ اولیاء اللہ کے لیے حزن بے معنی ہے کہ وہ دنیاوی یہاں مسائل دنیاوی مسائل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یہ جملہ دنیا کے لیے بھی یہ حزن و خوف نہیں، آخرت کے لیے بھی حزن و خوف نہیں ہے۔ حزن و خوف سے مبرہ ہے اولیاء اللہ۔ آگے آیت ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اولیاء اللہ کے صفات ہے کہ جو ایمان کے اس درجے کے اوپر فائز ہو کہ جیسا کہ سید شہداء نے اپنی دعا میں فرمایا کہ اس درجے کے اوپر اگر اس کا ایمان ہے، یقین ہے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ تقوی کیا کرتے ہیں، کانا فعل استمراری، وہ تقوی اختیار کیا کرتے ہیں۔ ہمیشہ کہا کرتا ہوں نا، تقوی سے مراد بچاؤ ہے، اپنے آپ کو بچاتے ہیں ہر قسم کے خطرات سے، بندگی کے منافی چیزوں سے، اللہ کے ساتھ خلوص اور قربت کے منافی چیزوں سے اپنا آپ کو بچایا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ خوف و حزن ان کی لغت میں، ان کی ڈکشنری میں اس کے لیے کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے دنیاوی زندگی، دنیا ہی میں بشارت ہے۔ دنیا میں بشارت، مال کی بشارت، دولت کی بشارت، اولاد کی بشارت نہیں ہے۔ وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بشارت ہے۔ دیکھو دنیا میں بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، کلمات اللہ میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بشارت جن کو نصیب ہوتی ہے یہ نہایت کامیابی ہے۔ اولیاء اللہ کو جو اللہ کی ولایت کے اس مقام کے اوپر فائز ہوتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، دنیا میں ان کو بشارت مل جایا کرے گی۔ یہ بات ذہن میں رہے
کہ مومن اس دنیا سے نہیں نکلتا اور کافر بھی اس دنیا سے نہیں نکلتا جب تک اس کو اس کی قسمت کا فیصلہ سنایا نہیں جاتا۔ جی دوسری آیت ہے، صریح آیت ہے، انشاءاللہ اس پر بھی ہم پوری وضاحت سے بیان کریں گے کہ دنیا سے نکلنے سے پہلے حالت نزع میں اس کو سب کچھ بتا دیا جاتا ہے، کیا کچھ آگے ہونے والا ہے، اس کو اس کی قسمت کا فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ ایک روایت ہے، واقعہ ہے، نہایت تعمیری روایت ہے، نہایت قابل توجہ روایت ہے، روایت بھی صحیح السند روایت ہے، متعدد روایات ہیں اسی مضمون کے، حالات مختلف ہیں، مضمون سب کا ایک ہے۔ ایک شخص کوفے میں ہوتا تھا، حضرت ابو بصر جو بہت بڑے عالم ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد خاص اور عالم ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک شخص میرا ہمسایہ تھا، حکومت کے اس کے ساتھ دربار کے ساتھ یہ متصل ہو گیا، مال و دولت آ گئی، اور پھر شباب و کباب کی محفلیں جمایا کرتا تھا، کثافت میں مبتلا ہو گیا۔ بارہا میں نے اس کو سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھ سکا۔ ایک بار میں حج کے لیے جا رہا تھا، وہ خدا حافظی کے لیے میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ میں بھی تنگ ہوں اپنی اس حالت سے، اپنے صاحب کے پاس جا کر، صاحب کہا کرتے تھے اس وقت، جا کر کے میرا کوئی ذکر کرو، یعنی امام جعفر صادق کے پاس جا کر۔ میں کہتا ہے کہ میں گیا امام کی خدمت میں، اس کا ذکر کیا، امام نے فرمایا اس سے کہو اس گن سے نکل آؤ، اس کو چھوڑ دو، میں تیری نجات کے لیے ضامن بنوں گا۔ حضرت ابو بصر حج سے واپس، جیسے کہ رواج ہے کہ لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، سب ملنے کے لیے آئے، یہ صاحب بھی ملنے کے لیے آیا، اٹھنے لگا، کہا بیٹھو کام ہے تمہارا ساتھ، اور پھر سنایا کہ امام نے تیرے بارے میں یہ فرمایا کہ میں ضامن بنوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ یہ فرمایا، میں نے قسم کھائی کہ ابو عبداللہ نے فرمایا ہے ضامن بنوں گا۔ کہا، وہ رویا، پھر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے بلایا، گھر کے پچھلے دیوار کے ساتھ اوریان لگا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ یہ کہا کہ سارا مال شبے کا تھا، دے دیا، اور میرے پاس پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ کہتا ہے میں نے کپڑے وپڑے پہنایا، پھر وہ مریض ہوا، علاج کرتا رہا، بالآخرہ حالت نزع آ گئی۔ حالت نزع میں اس کے پاس بیٹھا تھا، وہ بے ہوش ہوتا ہے، ہوش میں آیا، اس وقت کہا کہ قد وفانی صاحبک، دیکھو قابل توجہ ہے، کہا کہ تیرے مولا نے میرے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔ دوسرے سال میں امام کی خدمت میں حج کے لیے پہنچتا ہوں، سلام کیا، اور ابھی چوکھٹ سے دروازے کے اندر داخل نہیں ہوا تھا، امام نے فرمایا قد وفیت صاحبک، میں نے تو تیرے ساتھی کے ساتھ وعدہ پورا کر دیا۔ تو ابو بصر نے کہا مولا وہ مجھے بھی بتا کر گئے تھے۔ یہ روایت ہمارے لیے نہایت انتہائی سبق آموز روایت ہے، خصوصاً ہر اس شخص کے لیے سبق آموز ہے جو اس دنیا کی کثافتوں میں عمر بھر مبتلا رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں اور مرنے سے پہلے بشارت لے سکتے ہیں۔ دیکھو ہمارا محل شاہد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے انسان کو بشارت مل جاتی ہے۔